بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے سبق میں آپ نے پڑھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے میں جا کر تمام بتوں کو توڑ دیا، اور توڑنے کے بعد جو بڑا بت تھا اس کے کندھے پر کلاڑی رکھ دی۔ اس کے بعد جب لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف واپس ہوئے، اپنے گھروں میں آئے، اور تہوار کا دن تھا، تو اس کی وجہ سے لوگ بت خانے کی طرف متوجہ ہوئے اور وہاں گئے تاکہ وہ بتوں کی پوجا کر سکیں۔ لیکن جب وہ وہاں پر بت خانے میں گئے تو وہاں کچھ اور ہی دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہاں سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں اور بڑا بت جو اس کے اوپر کلاڑی لٹکائی ہوئی ہے۔ تو یہ سب دیکھنے کے بعد وہ لوگ حیرت میں پڑ گئے، تعجب میں پڑ گئے کہ آخر یہ کیسے ہوا، یہ کس نے کیا۔ وہ اس کی تفتیش کرنے لگے تو بعض لوگوں نے کہا کہ ہاں، ایک نوجوان ہے جس کو ابراہیم کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ اس کے سلسلے میں گفتگو کرتا رہتا ہے، ہو نہ ہو اسی نے یہ کام انجام دیا۔ تو وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے تفتیش کرنی شروع کر دی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان کے جو بڑے ہیں اسی نے کیا ہے۔ یہاں پہ ایک منطقی جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا کہ جو ان کے بڑے ہیں، یعنی ان کے ذہن میں جو بڑا بت ہے وہ اس سے مراد لے رہے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب جو ہے وہ دو چیزوں پر، دو جواب پر مشتمل تھا۔ ان کے بڑے ہیں، یعنی جو ان بتوں سے جو بڑا ہے اس نے اس کو توڑا ہے، اور ان کا جو ہے ذہن جو جا رہا تھا وہ جو ان بتوں میں جو سب سے بڑا ہے، جو بڑا بت ہے اس نے توڑا ہے۔ تو وہ لوگ جو ہے کہنے لگے، ابراہیم تم جانتے ہو کہ یہ بت کسی چیز پر قادر نہیں ہیں، نہ ہی تو یہ سنتے ہیں، نہ ہی تو دیکھتے ہیں، اور کچھ کرنے پر یہ قادر نہیں ہے، تو یہ کیسے اس کو جو ہے توڑیں گے۔ تو یہاں پر جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے نبض پر ہاتھ رکھ دی، کیونکہ یہی چیز ان کو سمجھانا تھا، قوم کو یہی چیز سمجھانی تھی کہ بتاؤ، جس چیز کے بارے میں تمہیں بھی معلوم ہے کہ وہ بولتے نہیں، سنتے نہیں، کھاتے نہیں، پیتے نہیں، ان کے اندر کسی چیز کے کرنے کی طاقت نہیں ہے، وہ کسی چیز کے کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، تو پھر تم اس کی عبادت کیوں کرتے ہو، اس کے سامنے سجدہ ریز کیوں ہوتے ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے جواب سننے کے بعد وہ لوگ بہت ہی نادم و شرمندہ ہوئے۔ اس کے بعد پھر ان لوگوں نے کیا کیا، انشاءاللہ اس کو اگلے سبق میں ہم لوگ پڑھیں گے۔ من فعل ھذا، من کے معنی کون، فعل یفعل فعلن کے معنی کرنا، کسی کام کو انجام دینا۔ ھذا معنی یہ، اس کو کس نے کیا، اسے کس نے کیا، یہ کام کس نے انجام دی۔ ورجع الناس ودخلوا في بيت الأصنام، رجع يرجع رجوعا، واپس ہونا، لوٹنا۔ دخل يدخل دخولا، داخل ہونا۔ ورجع الناس ودخلوا في بيت الاصنام، لوگ
واپس ہوئے اور وہ بت خانے میں داخل ہوئے. وَأَرَادَ النَّاسُ أَن يَسْجُدُوا لِلْأَصْنَامِ لِأَنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ. اراد یرید ارادتن، ارادہ کرنا، کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرنا، عزم کرنا. اور لوگوں نے ارادہ کیا کہ وہ بتوں کے لیے سجدہ کریں کیونکہ وہ خوشی کا دن تھا، عید کا دن تھا، میلے کا دن تھا. وَلَكِنْ تَعَجَّبَ النَّاسُ وَدَهِشُوا. تعجب یتعجب تعجبا، حیرت زدہ ہونا. دہش یدہش دہشن کے معنی دہشت زدہ ہونا. لیکن لوگ حیرت میں پڑ گئے، تعجب زدہ ہوئے اور بہت ہی زیادہ دہشت زدہ ہوئے، اور لوگ تعجب میں پڑ گئے اور دہشت زدہ ہو گئے. وَتَأَسَّفَ النَّاسُ وَغَضِبُوا. تأسف یتأسف تأسفا، افسوس کرنا. اور لوگ افسوس کرنے لگے. وغضبوا، اور چراغپا ہو گئے اور غصہ ہو گئے. قالوا، ان لوگوں نے کہا من فعل هذا بآلهتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی؟ الہن کی جمع آلہہ، الہن کی جمع آلہہ، معبود. کہ من فعل هذا بآلہتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. ان لوگوں نے کہا، سمع یسمع، سمعن کے معنی سننا، فتى کی جمع فتیان، نوجوان. ذکر یذکر، ذکرن کے معنی یاد کرنا. ہم نے، ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے سنا ایک نوجوان کو، یذکرہم، جو اس کا ذکر کرتا تھا. ہم نے اس کا ذکر کرتے ہوئے ایک نوجوان کو سنا ہے اور اسے ابراہیم کے نام سے جانا جاتا ہے. قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم. ان لوگوں نے کہا، اے ابراہیم، یہ حرکت ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا تم نے کی ہے؟ اے ابراہیم، کیا تم نے یہ حرکت ہمارے معبودوں کے ساتھ کی ہے؟ قال بل فعله كبيرهم. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس کے بڑے نے اس کام کو انجام دیا ہے. فاسألوهم، تو تم ان سے پوچھو، ان كانوا ينطقون، اگر وہ بولتے ہوں. وكان الناس يعرفون ان الاصنام حجارة، اور لوگ جانتے تھے کہ بت پتھر ہیں. وكانوا يعرفون ان الحجارة لا تسمع ولا تنطق، اور وہ جانتے تھے کہ پتھر نہیں تو سنتے ہیں اور نہیں بولتے ہیں. وكانوا يعرفون ان الصنم الاكبر ايضا حجر، اور وہ جانتے تھے کہ بڑا بت بھی پتھر ہے. وَأَنَّ الصَّنَمَ الْأَكْبَرَ لَا يَقْدِرُ أَن يَمْشِيَ وَيَتَحَرَّكَ. قَدَرَ يَقْدِرُ، قدارتن، قابو یافتہ ہونا، قادر ہونا. مشا یمشی مشین، چلنا. اور بڑا بت چلنے کی طاقت نہیں رکھتا. وَيَتَحَرَّكَ، اور نہیں ہلنے ڈولنے کی طاقت رکھتا، حرکت کرنے کی طاقت رکھتا. وَأَنَّ الصَّنَمَ الْأَكْبَرَ لَا يَقْدِرُ أَن يَكْسِرَ الْأَصْنَامَ، اور بڑا بت بتوں کو توڑنے کی طاقت نہیں رکھتا، بتوں کی توڑنے پر قادر نہیں ہوتا، قادر نہیں ہے. فَقَالُوا لِإِبْرَاهِيمَ، تو ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا،
انت تعلم ان الاصنام لا تنطق. علم یعلم علما کے معنی جاننا. ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے ابراہیم انت تعلم تم جانتے ہو کہ بت بولتے نہیں ہیں. قال ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے کہا فَكَيْفَ تَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ تو تم بتوں کی عبادت کیسے کرتے ہو. وَإِنَّهَا لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وہ نقصان نہیں پہنچاتا اور نہ ہی نفع پہنچاتا ہے. وَكَيْفَ تَسْأَلُونَ الْأَصْنَامَ اور تم بتوں سے سوال کیسے کرتے ہو. وَإِنَّهَا لَا تَنْطِقُ وَلَا تَسْمَعُ نہ ہی تو وہ بولنے کی طاقت رکھتا ہے اور نہ ہی وہ سننے کی طاقت رکھتا. أَلَا تَفْهَمُونَ شَيْئًا تو کیا تم کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے, کیا تم کچھ سمجھتے نہیں ہو. أَفَلَا تَعْقِلُونَ عَقِلًا يَعْقِلُ عَقْلًا کے معنی سمجھنا. کیا تم عقل نہیں رکھتے, کیا تم سمجھتے نہیں ہو. وَسَكَتَ النَّاسُ وَخَجِلُوا خَجِلَ يَخْجِلُ خَجْلًا وَخَجْلَةً شرمندہ ہونا, نادم ہونا. تو لوگ خاموش ہو گئے اور شرمندہ ہو گئے. یہ سبق کمپلیٹ ہو گیا, مکمل ہو گیا. اب اس کے بعد انشاءاللہ نار باردۃ پڑھیں گے جو چھٹا سبق ہے قصص النبیین الجزء الاول کا.